السلام علیکم ناظرین، سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے تو سمین اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کر ان سے کچھ بات چیت کرتا ہے۔ تاجر حسن کہتا ہے کہ آج ایک شخص تریستان کا پیچھا کر رہا تھا مگر ہم اسے چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ سیمیون آپ کے خیال میں وہ کس کا آدمی ہو سکتا ہے؟ سیمیون کہتا ہے کہ مجھے ارطغرل پر شک ہے۔ دوسری طرف ارطغرل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے دشمن کا نام تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آرتک بھی ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ کے خیال میں وہ دشمن جس کا صرف ہمیں نام معلوم ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے ہانلی بازار کے مالک سیمیون پر شک ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب جنگ کا وقت ہے، سب لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ چاودار قبیلے میں قبیلے کا سردار جاندار اپنے تمام بچوں کو بلاتا ہے اور ان سے کچھ اہم معاملات پر بات چیت کرتا ہے۔ جاندار کہتا ہے کہ آج سے تجارت اور قالینوں کا کام اورال کے ذمے ہے اور اسلحان اس ذمہ داری کے قابل نہیں، اس لیے یہ ذمہ داری چولپان خاتون کو دی جاتی ہے اور اب اسلحان صرف قبیلے کی صفائی کا کام سنبھالے گی۔ یہ سن کر اورال خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاندار کہتا ہے کہ تختامش صاحب جو ذمہ داری نبھا رہے تھے اب وہ ذمہ داری آلیار کو دی جاتی ہے۔ آلیار قبیلے کے اہم فیصلے کرنے میں میری مدد کرے گا۔ یہ سن کر اورال کو بہت غصہ آتا ہے اور اسلحان خوش ہو جاتی ہے۔ جنگل میں ترگت اور اس کے ساتھی آرام کر رہے تھے کہ اچانک ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور ترگت کے کچھ سپاہی تیروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ترگت اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ان قالینوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کے بعد ترگت اور اس کے باقی سپاہی بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس طرح دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ترگت کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں مگر ترگت اکیلا بہت دیر تک حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن پھر ایک تیر آتا ہے جو ترگت کو لگتا ہے جس کی وجہ سے ترگت کمزور پڑ جاتا ہے اور باتو خان جو اورال کا سپاہی ہوتا ہے وہ اپنی تلوار ترگت کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے اور اسی دوران باتو خان کا خنجر بھی نیچے گر جاتا ہے۔ باتو خان کے آدمی تمام قالینوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور ترگت حسرت بھری نگاہوں سے قالینوں کو جلتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اور قالینوں کو دیکھ کر بہت روتا ہے۔ یہ سین ہر انسان کو دکھی کر دینے والا سین ہوتا ہے۔ باتو خان اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ہم اپنے مردہ سپاہیوں کو اٹھا کر یہاں سے لے جائیں گے تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ کائی قبیلے میں ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں ترگت الف کے لیے بہت پریشان ہوں، اس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے اور اب قالینوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ساتھ لے لی ہے جو کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے کہ تم ترگت الف کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو تاکہ وہ آئسس کے دکھ سے باہر آئے اور ہم اس کی شادی کر دیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایسی لڑکی تو موجود نہیں جو ترگت الف کے قابل ہو، ترگت کے لیے لڑکی ہمیں ارد گرد کے قبائل میں تلاش کرنا ہوگی۔ چاودار قبیلے میں آلیار اسلحان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تختامش صاحب کو زہر دیا گیا ہے۔ اسلحان کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تختامش صاحب کی موت سے کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ آلیار کہتا ہے کہ وقت سے پہلے یہ طے کر لینا اچھی بات نہیں۔ اس کے بعد آلیار ارطغرل کے بارے میں اسلحان سے پوچھتا ہے کہ یہ ارطغرل کون ہے۔ اسلحان مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ کائی قبیلے کا سردار ہے اور بہت پھرتیلا اور طاقتور آدمی ہے۔ کائی قبیلے میں حاجت اوریان ارطغرل کو نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سونا اس ندی کے پاس ہے، اب ہمیں سونے کی تلاش پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ ارطغرل دندار سے کہتا ہے کہ چند سپاہیوں کو حاجت اوریان کی حفاظت پر مامور کر دو تاکہ حاجت اوریان اپنا کام تسلی سے کر سکیں اور اس بات کی خبر کسی کو کانو کان نہیں ہونی چاہیے۔ باتو خان چاودار قبیلے میں واپس آ کر اورال کو بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کا دیا ہوا کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیا ہے۔ اورال کہتا ہے کہ اس بارے میں کسی کو خبر تو نہیں ہوئی۔ باتو خان کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیچھے تمام نشانات بھی مٹا دیے ہیں۔ جنگل میں ماریا اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ چائسر کی طرف رواں دواں ہوتی ہے کہ اتنے میں اسے ایک طرف سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ماریا اپنا گھوڑا اس طرف دوڑا دیتی ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ بہت سی لاشیں موجود ہوتی ہیں اور اچانک اس کی نظر ترگت پر پڑتی ہے۔ ترگت کے پاس جا کر وہ ترگت کو دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ ترگت کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ماریا فلپ سے کہتی ہے کہ ہم اسے ہانلی بازار میں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد ماریا کو باتو خان کا خنجر بھی مل جاتا ہے اور وہ خنجر کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ ہانلی بازار میں کبوتر خط لاتا ہے اور ایک آدمی خط پڑھنے کے بعد سیمیون سے کہتا ہے کہ اس خط میں یہ معلومات دی گئی ہیں کہ ٹائٹوس اور ہمارے باقی آدمیوں کو قتل کرنے والا ارطغرل تھا۔ سیمیون کہتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ ارطغرل ہی سلطان علاء الدین کا ایک عام ترین جاسوس ہے۔ اب ارطغرل کے ساتھ کھیل کھیلنے کا وقت ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں ارطغرل ایک جرگہ بلاتا ہے اور جرگے کے لوگوں سے عام معاملات پر کچھ بات چیت کرتا ہے۔ ایک جرگے کا آدمی کہتا ہے کہ سردار ارطغرل باقی سب ٹھیک ہے، ہم آپ کی راہ میں جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس وقت جرگہ بلایا جائے اس وقت آپ منع نہ کیا کریں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کچھ خفیہ ذمہ داری مجھے پوری کرنی تھی، اسی لیے میں نے جرگے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ارطغرل تمام سرداروں کو سونے کا ایک ایک تھیلا دیتا ہے جس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ماریہ ترگت کو لے کر ہانلی بازار پہنچ جاتی ہے اور ساری صورتحال سے سیمیون کو آگاہ کرتی ہے۔ سیمیون فلپ سے کہتا ہے کہ کائی قبیلے جا کر ارطغرل کو خبر بھجواؤ کہ ترگت زخمی حالت میں جنگل سے ہمیں ملا ہے۔ ماریہ سیمیون کو بتاتی ہے کہ یہ خنجر جس پر چاویدار قبیلے کا نشان ہے، اس سے ہم اورال کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ سیمیون کہتا ہے کہ ترگت کی جان بچا کر ارطغرل کو بھی۔ ادھر اورال ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور اسے کچھ تحفہ دیتا ہے۔ وہ عورت اورال کو بتاتی ہے کہ آج ماریہ کسی شخص کو زخمی حالت میں یہاں لائی ہے، میرے خیال میں اس شخص کا نام ترگت ہے۔ یہ سن کر اورال غصے میں آ جاتا ہے اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ ادھر سیمیون وینس کے تاجر کو بلا کر اس سے کہتا ہے کہ تمہاری تمام تر قالینیں جل چکی ہیں اور تمہارے آدمی بھی مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر تاجر پریشان ہو جاتا ہے تو سیمیون کہتا ہے کہ تمہارا سارا نقصان ارطغرل کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ اس نے خود اس بات کی ذمہ داری لی تھی۔ چاویدار قبیلے میں باتو خان اپنا خنجر تلاش کر رہا ہوتا ہے مگر خنجر اسے کہیں نہیں ملتا۔ اتنے میں اورال بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور باتو خان کو مارنے لگتا ہے۔ اورال کہتا ہے کہ ترگت زندہ کیسے ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں نے اسے مار دیا ہے۔ اورال اور باتو کی تمام باتیں آلیار کان لگا کر سن لیتا ہے اور اسے اورال کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جنگل میں ندی کے قریب حاجت اوریان سونے کی تلاش میں مصروف ہوتا ہے مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے سونا نہیں ملتا۔ چاویدار قبیلے میں آلیار اپنے بابا کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کائی قبیلے کی قالینوں پر حملہ ہوا ہے اور تمام قالینوں کو جلا کر سپاہیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر جاندار کچھ سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا اورال؟ آلیار کہتا ہے کہ ہاں بابا اورال، میں نے باتو خان اور اورال کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے اور اورال نے ہی باتو خان کو حکم دیا ہے کہ کائی قبیلے کی تمام تر قالینیں جلا دی جائیں۔ جاندار کہتا ہے کہ بیٹا ارطغرل کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ آلیار کہتا ہے کہ بابا اگر ارطغرل کو اس بارے میں پتہ چلا تو یہ دونوں مسلمان قبیلوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ جاندار کہتا ہے کہ آج شام ارطغرل کو ایک دعوت پر بلاؤ، ہم ارطغرل کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اورال کے کرتوت چھپائے جا سکیں۔ یہاں فلپ کائی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے تو عبد الرحمن اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ارطغرل فلپ سے کہتا ہے کہ فلپ کیا بات ہے، آج تم ہمارے قبیلے میں آئے؟ فلپ کہتا ہے کہ آپ کے سپاہی جو قالینوں کی حفاظت پر مامور تھے ان پر حملہ ہو گیا ہے اور سپاہی ترگت کے علاوہ تمام تر سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود قبیلے کے سپاہی جوش میں آ جاتے ہیں۔ ارطغرل فلپ سے پوچھتا ہے کہ ترگت اس وقت کہاں ہے؟ فلپ کہتا ہے کہ ترگت ہماری حفاظت میں ہے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے۔ اس کے بعد فلپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل ہائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ میں بامسی کو لے کر ہانلی بازار جا رہا ہوں۔